مذہب کا اور روحانیت کا کیا تعلق ہے؟ جب زندگی آپ کو بوجھ لگ رہی ہوتی ہے نا، اس وقت کہتے ہیں میں یہ کروں. صدر صاحب، یہ جو روح ہے یہ ڈیلی روٹین آف لائف میں بھی انسان کی زندگی پہ کوئی امپیکٹ ڈالتی ہے؟ آپ کی زندگی کا کوئی پرپز نہیں ہے. صدر صاحب، روح ہماری انٹیوشن کو بھی ڈیولپ کرتی ہے. انریئل جینا دکھ ہے. صدر صاحب، یہ ہماری جو روح ہے اس کا ہماری جو زندگی ہے، جو سینس آف پرپس جسے ہم بول سکتے ہیں یا ڈائریکشن آف لائف، اس کے ساتھ بھی کوئی کنیکشن بنتا ہے؟ جس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں اٹھتا، اس کی مرضی کے بغیر آپ کے یہ حالات کیوں ہوتے جو آپ کے ہیں؟ بغیر مذہب کے ایک انسان روحانی ہو سکتا ہے؟ صدر صاحب، یہ جو شکر گزاری ہے، تھینک فلنس جو ہے، کیا یہ بھی اسپرچل گروتھ کی وجہ بنتی ہے؟ صدر صاحب، یہ مذہب کا اور روحانیت کا کیا تعلق ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے. لیکن اگر آپ مذہب سمجھ رہے ہیں اس حقیقت کو کہ اس وقت آپ جی رہے ہیں تو بھی کام نہیں. آپ سوچیں نا، مذہب کیوں وجود میں آتا ہے، دنیا میں کیوں آتا ہے، کوئی خاص اسکول آف تھاٹ پیدا کیوں ہوتا ہے، جتنے بھی مذاہب ایجاد ہوئے دنیا میں آئے، کیا بات کہہ رہے تھے؟ بیسیکلی میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں. سائنٹیفکلی اسپیکنگ انسان کا یہ احساسات موجود ہے، بلکہ لاکھوں سالوں سے زمین پر موجود ہے. لیکن اگر آپ مذاہب کو کھوجنے جائیں نا، 6,000-7,000 سال پیچھے نہیں ہے. مذاہب نہیں مطلب اس طرح سکہ بند مذاہب نہیں ملتے جس طرح آپ کے پاس ڈاکومنٹڈ ہے. ریزن بیہائنڈ کیا ہے؟ جب انسان نے نا اس اپنے پورے سروائیول کے دور میں مائنڈ کے بل پر سروائیو کرنا سیکھا، اپنے آپ کو بچانا سیکھا، اس نے آوارہ گردی سے سیٹلمنٹس بنائیں، کھانا بدوشی سے گھر بنا کے رہنا شروع کیا، جانوروں کو شکار کرنے کی بجائے پالنا شروع کر دیا. اب اس کی دوڑ دھوپ ختم ہو گئی. اب وہ ایک جگہ بیٹھ سکتا ہے، یہ کھیتی باڑی ہو رہی ہے، یہ جانور کھڑے ہیں، وہ بچے بھی پال رہا ہے، انسانوں کی آبادی بڑھنا شروع ہو گئی اور انسان کے پاس ایکٹیویٹیز کم ہو گئی. کیونکہ پہلے تو مسلسل وہ بھاگ رہا ہے نا، یہاں بارشیں ہوئی تو سارے کا سارا خاندان اٹھا اور دوسری جگہ جا کے بیٹھ گیا. یہاں پر اناج ختم ہو گیا تو جا کے انہوں نے کہیں اور ڈھونڈا. تو یہ انسان ایسے ہی گھوم پھر رہا تھا. پھر اس کے پاس مائنڈ نرو کنیکشنز ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا، جسے میں کہتا ہوں کوئی حادثہ ہوا جس کی وجہ سے ایسے نرو کنیکشنز بنے، مائنڈ نام کا ایک پرزا اس کے پاس آ گیا. اب اس میں وہ مائنڈ کا جو کام ہے ٹرک اور ترکیبیں نکالنا، اس نے نکالنا شروع کی تو انسان پرسکون ہوتا گیا. فزیکل لیول پر اس کے مسائل کم سے کم ہوتے گئے. لیکن جب وہ بیٹھ گیا نا، اب اس کے پاس ایک پرزا طاقتور ترین حالت میں تھا، جس کی ایکسرسائز ورزش کر کے وہ اس سیف سیکیور گھر کو، فیملی کو، گروپوں کو، اسٹیٹس کو ڈیولپ کر رہا تھا نا. وہ پرزا طاقتور ہو گیا، مائنڈ. اب طاقتور پرزا بیٹھ تو نہیں جانا تھا، آپ نے ایک افریت کھڑا کر لیا. اب آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ تو ہے، وہ نہیں جا رہا. اب جو مسئلے پیدا ہوئے نا وہ انریئل تھے. انریئل زمینی نہیں تھے، جسمانی نہیں تھے، لیکن جو مائنڈ آپ نے ٹرین کیا تھا اس کو ٹرین ہی اس طرح کیا تھا کہ وہ مسئلوں سے نپٹے. مسئلہ ہے بارش میں کیسے بچنا ہے. اب یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پاس مضبوط چھتیں ہیں. مسئلہ ہے درندوں سے کیسے بچنا ہے. اب آپ کے پاس یہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ صرف شہروں میں رہنے لگے ہیں. لیکن جو مائنڈ آپ نے بنایا ہے نا وہ مسائل سے نمٹنے کا ٹول تھا، اسے مسئلہ چاہیے. اب وہ جب ریئل شیر ختم ہو گیا، درندے ختم ہو گئے نا، تو پھر آپ نے انریئل شیر بنایا. انریئل شیر ہے جی، میری نوکری چلی گئی تو مجھے کیا ہوگا، میرا بزنس ڈوب گیا تو مجھے کیا ہوگا. اب آپ خود شیر بنا رہے ہیں، خود اس کا ڈر کریٹ کر رہے ہیں، خود اس ڈر کو ڈیزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مطلب خود مسئلے بنا کے انہیں حل کر رہے ہیں. یہ وہ دور ہے تاریخ کا
جہاں سے مذہب انٹروڈیوس ہونا شروع ہوتا ہے۔ ان ریئل مسئلے جو آپ نے پیدا کیے نا، مذہب آتا ہے ان ان ریئل مسئلوں کو ان ریئل بتانے، یہ بتانے کہ یہ جو تم اذیت جھیل رہے ہو یہ خام خواہ کی ہے، یہ اس لیے اپنی بیسک نیچر میں روحانی ہے کہ یہ آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پوائنٹ پر جس پوائنٹ پر آپ ود آؤٹ مائنڈ کھڑے ہوتے ہیں، یہ آپ کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے اس جگہ پر جہاں پہ ایک بچہ ہوتا ہے جس کے ان ریئل مسئلے نہیں ہوتے، اس کے ریئل مسئلے ہوتے ہیں، اس کو سروائیور کا مسئلہ ہے، ماں باپ ہیلپ کریں گے، ماں باپ نہ ہو تو بچہ سروائیو نہیں کر سکتا، اس کے مسائل حقیقی ہیں۔ لیکن ایک بالغ بندے کے آج کی دنیا میں آپ اپنے دن اٹھائیں، آپ نے آج کے دن میں 10,000 تھاٹ سوچیں جو پرابلمیٹک تھے، فزیکلی آپ کو شاید اتنے پرابلم نہ ہو، ایک دو ہو سکتا ہے فزیکل پرابلم۔ تو یہ مائنڈ بیسیکلی، اس کو میں کہتا ہوں اس کی آنکھ ہی نیگیٹو ہے، یہ نیگیٹو کو دیکھنا پسند کرتا ہے۔ آپ دن میں 100 لوگوں سے ملتے ہیں، 99 لوگ آپ سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، چائے پوچھتے ہیں، پیار سے ملتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، رخصت پیار سے کرتے ہیں۔ وہ 99 لوگ آپ کو شام کو یاد نہیں ہوتے، ایک بندہ یاد ہوتا ہے جیسے آپ کا جھگڑا ہو گیا، جس نے آپ کو چپیڑیں ماری یا آپ نے جس کو چپیڑیں ماری، وہ آپ کو یاد رہے گا۔ 99 بندے آپ کو بھول گئے، مائنڈ ان 99 پہ کیوں فوکس نہیں کر رہا؟ کیونکہ اس کو وہ ٹرین ایسے ہوا ہے، وہ مسئلے کو فوکس کرتا ہے۔ تو مجھے جو بیسک تھاٹ ہے نا آج کی دنیا کا کہ مسائل کو حل کرنے والا ٹول ہے مائنڈ، اس پہ اعتراض ہے۔ میں کہتا ہوں مسائل کو کریٹ کرنے والا ٹول ہے مائنڈ۔ مذہب بات کرتا ہے کہ ود آؤٹ مائنڈ آپ کیا ہو، اور ہر مذہب، اور آپ اگر ہر مذہب کو غور سے دیکھیں بیسیکلی وہ آپ کو اس حالت کو ٹچ کرانے کے لیے آتا ہے جس حالت سے آپ اس زندگی کو شروع کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں خدا کی کنگڈم میں جائیں گے بچے، بچے میں ایسا کیا ہے؟ نہ اس میں روزہ رکھا، نمازیں پڑھی، نہ زکاتیں، وہ کچھ نہیں۔ وہ بات کر رہے ہیں اس شخص کی جو مائنڈ سے پیچھے کھڑا ہے، جو ان ریئل ورلڈ سے پیچھے کھڑا ہے۔ مائنڈ آپ کی ان ریئل دنیا ہے، لیکن چونکہ یہ بنا ہی اس لیے تھا تو یہ آپ کو کیا کہتے ہیں گھیرے ہوئے تو ہے، آپ سارا دن مسئلے تو پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہ، اپنے بستر میں بہترین اے سی میں بہترین نرم گدے پہ بیٹھے ہیں، لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے آپ جہنم میں جل رہے ہو، اس کا کیا ہوا، اس نے ایسے کیوں کہا، گھر کا کیا ہوگا، مستقبل کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، آپ کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کریٹ کر کے بیٹھے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یعنی اپیرنٹلی آپ کو وہ ساری آسائش بھی میسر ہیں، اس لیکن وقت مائنڈ اگر آپ اس وقت انسانی نسل سب سے پرتعیش ترین حالات میں جی رہی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن اس وقت کی انسانی نسل سب سے زیادہ دکھی ہے۔ ہاؤ کم؟ یہ کیسے ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ آج سے 6,000 7,000 سال پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہ مسئلے ختم ہو جائیں، ہمیں یہ درندوں کا خوف ختم ہو جائے، موسم کی گرمی اور موسم کی برفیلی موسم کی جو ٹھنڈک ہے اس سے ہم بچ جائیں، وہ ساری چیزوں سے بچ گئے ہو، پھر کیوں دکھی ہو؟ ان ریئل جینا دکھ ہے، ریئل جینا اس لیے بار بار یہ بات جب مجھ سے اگر بات کریں گے تو بار بار اسی پوائنٹ پر آئیں گے، فیل دیٹ ریئلٹی یو آر۔ جب تک آپ اس کو ٹچ نہیں کرتے ہیں تو بیسکلی وہی ہے، آپ کی وائرنگ ساری ہوئی ہوئی ہے، گرڈ سے رابطہ نہیں ہے، گرڈ سے رابطہ ہوئے بنا اس ریئل ورلڈ کو آپ فیل نہیں کر سکتے۔ آپ اس ریئلٹی کو ٹچ کرائیں تو آپ کی زندگی کے جتنے فزیکل بھی مسائل ہیں آپ ان کو بھی قبول کرنا سیکھ جائیں گے، اور اگر حل کرنا چاہیں گے تو آپ کے پاس اتنی انرجی ہے، وہ لمحوں کی بات ہے، وہ حل بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو سارے کا سارا قابل قبول لگتا ہے، پھر سارے کا سارا لگتا ہے پرفیکٹ ہے، جو ہے پرفیکٹ ہے۔ آپ ایک پل کے لیے سوچیں نا، آپ میں سے موسٹ لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی مذہب کو ماننے کا دعویٰ رکھتے ہیں، اور دنیا کا ہر مذہب آلموسٹ ہر مذہب ایک بات کر رہا ہے کہ جو ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنے حالات پہ بیٹھے وہ کیوں رہ رہے ہیں؟ جبکہ آپ یہ مانتے ہیں کہ اس کی مرضی کے بغیر یہ نہیں ہوا،
جس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں اڑتا، اس کی مرضی کے بغیر آپ کے یہ حالات کیوں ہوتے جو آپ کے ہیں؟ تو اگر اس کے حالات ہیں جس کا میں ہوں تو مجھے قبول کیوں نہیں؟ قبول کیوں نہیں؟ ٹھیک، اس لیے آپ غور کرتے ہیں، مذہب کہتے ہیں تسلیم و رضا کی بات کرتے ہیں. بالکل بالکل. سرنڈر اور ایکسیپٹ کرو، جو ہے اس کو قبول کرنا سیکھو. تو سب بغیر مذہبی ہوئے، بغیر مذہب کے ایک انسان روحانی ہو سکتا ہے؟ بیسیکلی کہہ رہا ہے روحانی ہونا. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسی مذہب کو اپنی ایگو کا حصہ بنا لیا. اچھا، جیسے آپ نے سیکھا کہ یہ آپ کا نام ہے، جیسے آپ نے سیکھا یہ آپ کا اسٹیٹس ہے، یہ آپ کی قومیت ہے، یہ آپ کا رنگ نسل ہے، ویسے ہی آپ نے انٹروڈکشن میں ایک اور بات بھی سیکھی، میں مسلمان ہوں، میں ہندو ہوں، میں عیسائی ہوں. یہ آپ کے پوسٹ انٹروڈکشن کا حصہ بن گیا ہے، یہ آپ کی ایگوئک دنیا کا حصہ بن گیا ہے. اب اس کی بیس پر آپ دوسرے کو مار سکتے ہیں. خود کو شملاور بھی بن سکتا ہے، بابری مسجد میں جا کر لوگ لا سکتے ہیں. کیوں؟ اگر مذہب کا مطلب ہے روحانیت تک پہنچانے میں آپ کو تعاون فراہم کرنا، اور مذہب پوائنٹ ہے اس جگہ کا جہاں آپ اس تقسیم عبادت کو دیکھ سکیں، جہاں آپ اس 10,000 چیزوں کی دنیا میں اس ایک کا جلوہ دیکھ سکیں. پھر آپ کسی پہ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی حیران کی بنیاد پر، کسی کی کچھ مانتاؤں بلیف سسٹمز کی بنیاد پہ، یہ صرف مانتا کچھ اور اس کا عقیدہ کچھ اور، اس سے دشمنی کیسے کر سکتے ہیں؟ مذہب تو بیسیکلی پوائنٹ ہی یہ ہے کہ آپ اس ایک کو دیکھ لیں، اس وننس کو دیکھ لیں. تو مذہب ایز پارٹ آف مائی ایگو از بیسیکلی دا ہرڈر ناٹ دی ہیلپ. لیکن مذہب ریالٹی میں آتی ہی اس لیے کہ آپ کو اس وننس کو ٹچ کرا سکیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو مذاہب ہیں جو آتے رہے ہیں، مذاہب کو لوگوں تک پہنچانے میں، اور اس کا بیسک اب آپ نے بتا دیا، مطلب یہی تھا، مقصد یہی تھا کہ ان لوگوں کو روحانی بنایا جائے. اس میں انبیاء کرام کا زیادہ رول ہے یا صوفیہ کرام کا زیادہ رول ہے، یا دونوں کا ایکول ہے؟ میں اس میں بیسیکلی یہ سمجھتا ہوں کہ انبیاء بیسیکلی وہ اعلیٰ درجے کے صوفی تھے جن میں حوصلہ تھا کہ اس کو بول سکے جو بولا نہیں جا سکتا، اس پر بات کر سکے. صوفی ریلیٹیولی آسان رستہ ہے. اچھا، آسان رستہ ہے کہ آئی ایم بلیسفل. جو نبی ہوتا ہے وہ مشکل رستہ ہوتا ہے، مشکل رستہ کہ جو مجھ پہ بیتی ہے وہ نہیں ہے. اس لیے وہ لوگ اس لیے میں کہتا ہوں ان کا اسٹیٹس، ویسے بھی ان کا اسٹیٹس اونچا گنا جاتا ہے. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ وہ ایک کمفرٹیبل حالت جس کو وہ ٹچ کر رہا ہے، مذہب تک پہنچ گیا ہے ایک شخص والا، مطلب ایک ابدی سکون کو وہ چھو چکا ہے. اب وہ مشکل کیوں جھیل رہا ہے؟ آپ کو دیکھیں نا، ان کی زندگی کی ساری اسٹرگل شروع ہو رہی ہے غار کے بعد، جبکہ وہ ابدی سکون ہے، ابدی سکون چھو چکے ہیں، اس مقام کو پہنچ چکے ہیں. صوفی اس مقام پہ رک جاتا ہے، نبی اس مقام سے آگے جانے کا حوصلہ کرتا ہے بائی چوائس. اس لیے ان کا اسٹیٹس ہمیشہ بلند رہا ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا. مذاہب یا انبیاء یا نبیوں کو اگر آپ نے کنٹروورشل کر دیا تو وہ آپ کا مسئلہ ہے. آپ نے بڑی خطرناک دنیا کریٹ کی ہے مائنڈ کی بیس پہ. آپ کی دنیا مکمل طور پر ایک دنیا ہے. تو یہ نبی جن سے آپ پیار کرتے ہیں یا وہ نبی جن سے آپ چڑھتے ہیں جو دوسرے مذاہب کے ہیں، یہ آپ کی ایگوئک دنیا کا حصہ ہے. سو نبی اور صوفی میں میرا خیال ہے بیسک فرق یہ ہے کہ ایک پوائنٹ تک دونوں ساتھ آتے ہیں، اور ایک پوائنٹ پر جہاں کہہ لیں کہ دونوں انلائٹنڈ ہو گئے تو ایک انلائٹنمنٹ کو بیٹھا انجوائے کر رہا ہے اور ایک یہ سوچ رہا ہے کہ جو میں انجوائے کر رہا ہوں سب کرنا چاہیے. صدر صاحب، یہ جو روح ہے یہ ڈیلی روٹین آف لائف میں بھی انسان کی زندگی پہ کوئی امپیکٹ ڈالتی ہے، لائک ان ریلیشن شپ؟ ریلیشن شپ میں آپ بات کر رہے ہیں، میرے بیوی کے ساتھ تعلقات، میرے دوستوں کے ساتھ
کا روح سے کیا تعلق ہے؟ میں کہہ رہا ہوں روح ایک کا نام ہے، جو کچھ ہے سب ایک ہے، آل از ون. آپ کی مائنڈ کی فیکلٹی ہے جو دو میں بانٹ کرنی چاہیے. تو یہ بیسیکلی روحانی ایکٹ نہیں ہے کہ آپ کے رشتے بہتر ہیں یا برے ہیں. روح سے کنیکٹڈ ہیں تو آپ کی جو مینٹل اور فزیکل لائف ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے. کوئی لازمی بات ہے ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ رشتوں کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں. رشتوں میں کیا ہوتا ہے؟ رشتوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کے ویوز کو برداشت نہیں کر پاتے، دوسرے کے بارے میں ججمنٹل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ روحانی طور پر رچ ہیں، اپنے ساتھ بیٹھنے کا آپ کو تجربہ ہے، تعجب میں کھڑے ہونے کا لطف آپ جانتے ہیں، آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ججمنٹس کیسے پیدا ہوتی ہیں. جب اگر آپ کوئی خاص ایکٹ کرتا ہے تو میرے اندر جو ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، یہ میکینزم چلتا کیسے ہے، یہ کھیل ہوتا کیسے ہے. اگر آپ اس کھیل کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ کا رشتہ کیوں خراب ہوگا؟ جبکہ آپ کو پتہ ہے گیم ہے. بیوی نے خاص انداز سے بات کہہ دی ہے جس پہ آپ روٹین میں غصے میں آتے تھے، اب آپ غصے میں کیوں آئیں گے؟ اگر جانتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا ایکشن میرے اندر ایک خاص قسم کا ریئیکشن ابھارتا ہے تو آپ اس کھیل کو کھیل کے طور پہ لیں گے. لازمی بات ہے اگر آپ کو میڈیٹیٹیو حالت میں رہنے کا فن آتا ہے جسے آپ روح سے کنیکٹ ہونا کہتے ہیں، تو آپ کے رشتے، آپ کے بزنسز، آپ کی دوستی، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، صوفی کہتے ہیں الٹیمیٹ نتیجہ فزیکل دنیا میں جو روحانی طور پر رچ آدمی کو ملتا ہے وہ ہے گریسفل لائف. گریسفل لائف، گریسفل لائف. آپ کی زندگی میں ایک گریس آ جاتی ہے، ایک وقار آ جاتا ہے، ایک ٹھہراؤ. اس میں کوئی ہڑبڑ نہیں ہوتی، کوئی اجرت نہیں ہوتی، ہر وقت چیزوں کو کرنے کے پیچھے دوڑ نہیں ہوتی اور چیزیں ہو بیٹر رہی ہوتی. لاؤ سے مزے کی بات کرتا تھا، the master does nothing but leaves nothing undone. کچھ نہیں کرتا لیکن کچھ ان کیا نہیں چھوڑتا. تو یہ جب آپ روحانی طور پہ رچ ہوتے ہیں، روحانی، اب یہ لفظ مجھے استعمال کرنا ہمیشہ مسئلہ لگتا ہے لیکن چونکہ ہم نے ریپرزینٹیشن کرنی ہے تو یہ لفظ استعمال کر سکتے. میں کہتا ہوں روحانیت کی بجائے آپ لفظ کہیں آرٹ آف لائف. اگر زندگی کا فن آپ کو خوبصورت انداز سے آتا ہے نا تو آپ روحانی. مائنڈ کا استعمال برا تھوڑی ہے، لیکن ایک ذہین آدمی مائنڈ کو استعمال کرتا ہے اور ایک عام آدمی استعمال کرتا ہے، اپنے آپ کو بی پی کا مریض بنا لیتا ہے. باڈی بری تھوڑی ہے. اگر اس کو عام زبان میں کہیں یہ وہ ٹیمپل ہے، یہ وہ مسجد ہے جس میں خدا رہتا ہے. آپ کے پتھروں کی مسجد میں تھوڑی رہتا ہے، اس میں رہتا ہے. یہ اس سے زیادہ معتبر چیز ہے. اس میں ایکچوئل میں وہ رہتا ہے زندگی کی شکل میں. تو مائنڈ، باڈی، ان ساروں کے درمیان بیسک جو لنک ہے زندگی کا وہ کہہ سکتے ہیں. اسپرٹ کا کوئی بل واسطہ یا بلا واسطہ لنک ایموشنز کے ساتھ بھی ہے کیا؟ اسپرٹ ایموشنز کو بھی ٹریگر کرتی ہے یا نیگیٹو ایموشنز کو پازیٹیو ایموشنز میں کنورٹ کرتی ہے؟ اسپرٹ کچھ نہیں کرتی، کچھ کرنے کی دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے. یہ جو کچھ کرنے کے قابل ہیں نا ان کو زندہ رکھنے والا ایک بیک گراؤنڈ ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس دیوار پر ایک پرندے کی تصویر بنائیں. ٹھیک ہے، آپ پرندے کی تصویر بنا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں یہاں بادل بنائیں، آپ بادل بنا دیتے ہیں. موم بتی بنائیں، سورج بنائیں، آپ یہ سارا بنا دیتے ہیں. لیکن یہ اگر آپ غور کریں نا تو یہ ساری تصویریں، یہ جو آپ کے ایکٹ ممکن ہو رہے ہیں یہ اس دیوار کی وجہ سے ہو رہے ہیں جو آپ کی توجہ کا مرکز ہی نہیں ہے. میں کہوں آپ کو سامنے کیا ہے تو آپ کہیں گے بلب، لیکن آپ کو بڑی دیوار نظر نہیں ہے. روح بیسیکلی وہ بیک گراؤنڈ ہے جو اس طریقے سے کام نہیں کرتا کہ آپ کو یہ مداخلت نہیں کرے گی دیوار. آپ اس پہ چوہا بنائیں، بلی بنائیں، سورج بنائیں، یہ مداخلت نہیں کرے گی. تو یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جس کی آپ کی کرنے کی دنیا سے کوئی لینا دینا ہو. صدر صاحب، ایک انسان کی جب اسپرچل جرنی سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں اس کو کچھ آبسٹیکلز آتی ہیں. ان رکاوٹوں پر وہ کیسے قابو پا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اسپرچل جرنی کوئی جرنی ہوتا ہے.
स्पिरिचुअल जर्नी कोई जर्नी नहीं, कोई जर्नी नहीं। आप जिस एंगल से देख रहे हैं उसमें चूंकि आपको जिंदगी में हमेशा काम करने का तजुर्बा ऐसे रहा है कि आपने पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, मैट्रिक तक पहुंचे, फिर एमबीबीएस किया, फिर डॉक्टर बने, फिर बड़ा हॉस्पिटल खोला, तो आपको स्टेप वाइज नजर आती है चीजें, स्टेप वाइज नजर आती है चीजें, क्योंकि ये माइंड की कैलकुलेशन आपने हिसाब होता है, माइंड चीजों को ऐसे कैलकुलेट करता है। स्पिरिचुअल जर्नी आप किसे कहते हैं? मैंने यहाँ से जाना है अभी मुल्तान को, यहाँ बस पे बैठूंगा मुल्तान, मुल्तान से बाहर होगा मुल्तान को। अब स्पिरिचुअल जर्नी में आप जब कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि सारे का सारा जो है, सारे का सारा ये रूहानी फील्ड है, सारे का सारा एक है। अब सारे का सारा जब एक है, आप यहाँ खड़े हुए, यहाँ खड़े हुए, यहाँ खड़े हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दो पॉइंट्स ही नहीं है कि जिनके दरमियान आपने सफर करना है। सफर का मतलब ये है ना, द फर्स्ट स्टेप एंड द गोल, मंजिल, डेस्टिनी। सफर का मतलब ये है ना कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलना। तो रूहानियत जिसे कहता हूं मैं, वो बेसिकली आप जहां हैं वही हो जाएं, उसका नाम है। एक इंसान का जो स्पिरिचुअल होना है, ये फिजिकल हेल्थ में भी उसको हेल्प करता है। एक बंदा ना जो समझदार है, वो जब बिजनेस करेगा उसमें भी समझ नजर आएगी। ठीक है। वो जब खाना खाएगा उसमें भी समझ नजर आएगी। ग्रेस की भी जैसे बात हो रही थी, उसका हर काम ग्रेसफुल ही है। वो जब फैमिली में बैठेगा वहां भी नजर आएगा। ठीक। और एक अहमत है, वो हिमाकत हर जगह से चलती। तो रूहानी को बेटर वर्ड है आप जो कहें ना, स्मार्ट आदमी, वो स्मार्ट आदमी है, वो हर जगह पे चलतेगा। अब एक आम सा कॉन्सेप्ट है कि आप जब रूहानियत के रास्ते पे चलते हैं, अब रास्ता तो वो है नहीं, वो भी आपने क्लियर किया कि उसमें आप कम खाते हैं, कम बोलते हैं, तो जबकि फिजिकल हेल्थ गेन करने के लिए आपको खाना पड़ता है, तो चीज़ें जरा उल्ट है ना। एक रूहानियत है और फिजिकल हेल्थ है, इसको ये बैलेंस भी हम कर सकते हैं, देख सकते हैं। यही तो आपके कंसेप्ट आपने अभी पाले हैं। वैसे तो इसमें भी कोई कंट्रास्ट नहीं है। आप जो आपको कह रहे हैं ना, साइंस और न्यूट्रिशनिस्ट भी आप जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कम खाओ। ठीक है। ज्यादा खाने की बात नहीं कर रहे। ठीक हो गया। ज्यादा खाने का कंसेप्ट आपने अपनी हिर्स, हवस और लालच से सीखा हुआ है। ज्यादा खाएंगे ज्यादा एनर्जी आएगी, ज्यादा ताकतवर होंगे। तो जो लोग ज्यादा जिए हैं ना, अगर आप कोई एनालिसिस कर सकें उन लोगों का, तो ज्यादातर लोग कम खाने वाले थे जो ज्यादा जिए। ज्यादा जिए। अच्छा, अगर कोई इन द मोमेंट जी भर के उसे रूहानी एक्ट एक हवस का एक्ट कहेंगे, उसकी ट्रेनिंग है, आपकी ट्रेनिंग हुई है ना। आपको सिखाया गया है ज्यादा से ज्यादा नंबर लें, आपको सिखाया गया है ज्यादा से ज्यादा ताकतवर हो, आपको सिखाया गया है ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं, ज्यादा से ज्यादा कामयाब हो। ये उसी का असर है जो नजर आता है जगह। अदरवाइज स्मार्टनेस ये है, एक सादा सी मिसाल देता हूँ, ये हाथी खड़ा है, ये तोता बैठा है। ठीक है। तोता अपनी जिस्म के मुताबिक चीज खाएगा, हाथी अपने जिस्म के मुताबिक चीज खाएगा। ठीक है। इसी तरह बंदे हैं, एक की ग़िज़ाई जरूरत ज्यादा है, एक की ग़िज़ाई जरूरत कम है। 2 साल का बच्चा कितना खाएगा और एक 40 साल का जवान कितना हाथी को निकलाई जा सकती, वही ना। ठीक हो। शफी साहब, ये जो शुक्रगुजारी है, थैंकफुलनेस जो है, क्या ये भी स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह बनती है? स्पिरिचुअल ग्रोथ को आप बार बार उसमें ऐड कर रहे हैं, अदरवाइज लाजमी बात है। शुक्रगुजारी का मतलब ये है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं जो है, ठीक जो है उसे एक्सेप्ट। अल्लाह तेरा शुक्र है ये खाना दिया, अल्लाह शुक्र है ये मकान दिया। ये जो है ना, ये रेजिस्टेंस मिट गई एकदम से। आप अचानक से ना हौले हो जाते हैं, हल्के फुल्के हो जाते हैं। वैसे ही लोगों को जाकर थैंक यू करना शुरू करते, फीलिंग आती है जिसे आप स्पिरिचुअल फीलिंग कहते हैं ना। वो स्पिरिचुअल फीलिंग ऐसे सड़क पे चलते हुए महसूस कर सकते हैं। किसी को खाम का सलाम करें, किसी को खाम का किसी ने पानी दिया शुक्रिया कहें, तो जो है उस पर काने होना, मुतमईन होना, शुक्रगुजारी का एहसास रखना आपके पैमाने को फैलाता जाता है और आप ज्यादा के काबिल होते रहते हैं। शुक्रगुजारी
روحانی طور پر آپ کو پھیلائے نہ پھیلائے، بلیو یو بھی کہ فزیکلی اور آپ کی مینٹل پھیلاؤ میں بڑی کامیابی میں بڑا رول پلے کرتی ہے. جو جتنا زیادہ شکر گزار ہوگا وہ اتنا زیادہ گنجائش پیدا کرتا جائے گا اپنے اندر مزید کامیابیوں کے آنے کی. تو یہ یس روحانی پھیلاؤ میں ہیلپ فل ہے. صدر صاحب، روح ہماری انٹیوشن کو بھی ڈیولپ کرتی ہے، ہماری انسائٹ کو ڈیپر سینس کے ساتھ. اگر آپ روحانی طور پہ رچ ہیں نا، میں یہ لفظ استعمال کر لیتا ہوں، میں اوائڈ کر رہا ہوں. اگر آپ روحانی طور پر رچ ہیں، مطلب یہ کہ اگر آپ اس گریٹر انرجی سے کنیکٹیڈ ہیں، آپ میڈیٹیٹیو ہیں، میڈیٹیشن سے واقف ہیں، عبادت سے واقف ہیں، آپ اس کل سے قریب ہیں، تو آپ کے ہر ایکشن میں نا گریس آتی ہے. انٹیویشن میں نے پہلے بھی کہا ہے کہیں کہ انٹیویشن بیسیکلی آپ کی انٹلیکٹ کا ہائر لیول ہے. جب کسی ٹاپک پر آپ کا علم زیادہ جامع، زیادہ پھیلا ہوا ہو جاتا ہے نا، تو اس ٹاپک کے حوالے سے آپ انٹیویٹیو فیصلے کر سکتے ہیں، وجدانی فیصلے کر سکتے ہیں. وجدانی ایک بندہ ہے جس کو اسٹاک ایکسچینج پر کوئی پتہ نہیں ہے، وہ وہاں جا کے کوئی انٹیویٹیو فیصلہ نہیں کر سکتا. ایک بندہ ہے جو اس بزنس میں ہے، جو جانتا ہے، اس کی باریکیوں کو جانتا ہے نا، وہ انٹیویٹیو فیصلے کر سکتا ہے. تو انٹیویشن بیسیکلی ہائر انٹلیکٹ ہے، آپ کی عقلی سطح کا بلند تر درجہ ہے. یہ روحانی ایکٹ نہیں ہے، یہ مینٹل ہی ایکٹ ہے، لیکن آپ کا مائنڈ ٹرینڈ ہے، اب وہ فیصلے کرتا ہے، اب وہ انٹیویشن کو چھوتا ہے. اس لیے اس کو مطلب عام زبان میں آپ سمجھیں نا، تو ایک شاعر جو اس وقت لاہور کراچی کہیں بھی ہوگا، وہ اور مرزا غالب دونوں ایک ہی سطح پر ہیں، ایک لیول پر. وہ بھی انسان، یہ بھی انسان، اس کے پاس بھی لفظ، اس کے پاس بھی لفظ. اب اس کی شاعری میں کیا چیز بڑھتا ہے؟ کیونکہ اس نے اس شاعرانہ ماحول کو، اس شاعرانہ پورے سٹرکچر کو شدت سے جیا ہے، کافی عرصے تک جیا ہے. اب وہ انٹیویشن کے اس کی نظم، اس کا شعر، اس کی غزل، اس کے مصرے پڑھ کے پتہ لگتا ہے کہ یار کسی ہائر انٹلیکٹ سے آ رہے ہیں. تو یہ لازمی بات ہے، اگر آپ روحانی طور پر رچ ہیں تو صرف انٹلیکٹ ہی نہیں، انٹیویشن ہی نہیں، آپ کی زندگی کا ہر شعبہ جو ہے نا اس میں گریس آتی جاتی ہے. اور گریس بڑی، گریس کو اسلامی ٹرم میں اگر میں کہوں نا، اسے کہتے ہیں فضل ربی. وہ ہے گریس. رب ریپریزنٹیشن ہے اسپرچوئل کل، وہ جسے میں بیک گراؤنڈ کہتا ہوں. وہ جو نہ ہو کر ہر چیز کے ہونے کی وجہ ہے، اس کا اگر آپ پر فضل ہے تو آپ کے ہر ایکشن میں، آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں اس کا اظہار ہوگا. تو لازمی بات ہے انٹیویشن پر بھی آپ کی روحانی اسپرچوئل گروتھ جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، شدت سے ہوتی ہے، جیسے آپ کی زندگی کے ساتھ ہر شعبے پہ. صدر صاحب، یہ ہماری جو روح ہے، اس کا ہماری جو زندگی ہے، جو سینس آف پرپس جسے ہم بول سکتے ہیں، یا ڈائریکشن آف لائف، اس کے ساتھ بھی کوئی کنیکشن بنتا ہے؟ روح کو آپ الگ کر رہے ہیں، زندگی کو آپ الگ کر رہے ہیں. آپ کا بیسک مفہوم یہیں سے خراب ہو رہا ہے. روح آپ الگ کہہ رہے ہیں، زندگی آپ الگ کہہ رہے ہیں. آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو روح ہے وہ آپ کی مینٹل زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. آپ اس کو یوں ٹریس کریں تو بیٹر ہوگا. باقی جسے آپ روح کہہ رہے ہیں وہی زندگی ہے. وہ روح وہ کرنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ لائف فیل کرتے ہیں. ہاں، اب آپ پرپز ڈریون لائف کی بات کر رہے ہیں نا. پرپز ڈریون لائف جو ہے وہ مائنڈ کی ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ کو کہ مائنڈ پرپز بناتا ہے. آپ کی زندگی کا کوئی پرپز نہیں ہے. آپ 2 سال کے بچے سے پوچھیں کیا پرپز ہے اس کی زندگی کا، وہ زندہ نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے. پورے کا پورا انسان ہے، پورے کا پورا زندہ ہے. آپ سے خیر بہتر ہی زندہ ہے. تو جو پرپز ڈریون لائف آپ جو کہتے ہیں نا، اس میں مسئلہ نہیں ہے، وہ اچھی ہے، پلاننگ کرنی چاہیے، اس چیزوں کو کرنا چاہیے، لیکن آپ اسی کو ہی لائف کہہ رہے ہیں. یہاں پہ آپ کو مسئلہ ہے.
وہ اگر لائف ہے تو اسے پرابلمٹک ہونا چاہیے. یعنی purpose driven life جو ہے اسے پرابلمٹک ہونا چاہیے. اس کی وجہ ہے نا, سادہ سا رول ہے, زندگی جسے آپ کہتے ہیں وہ کہاں ہے؟ اس پل کے باہر ہے نہیں. اس پل کے باہر ماضی میں آپ کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے, مستقبل کے کچھ منصوبے آپ کے ذہن میں پڑے ہیں. ٹھیک ہے, زندگی یہاں ہے جس میں آپ سانس لے سکتے ہیں, جس میں آپ جی رہے ہیں, وہ اس پل میں ہے. پرپس جب آپ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس 10 لاکھ ہیں, 10 کروڑ چاہتے ہیں. دس از ان فیوچر. پرپس ہمیشہ فیوچر میں ہے, وہ ہمیشہ نان لیونگ ہے. پرپس آپ کا ہمیشہ فیوچر میں ہوگا, زندگی یہاں پر ہے. تو اس کا زندگی سے بیسکلی لینا دینا کوئی نہیں ہے. یہ برا یا اچھا میں نہیں کہہ رہا. آپ اس پل میں بیٹھ کے منصوبہ بنا سکتے ہیں کہ آپ نے فیکٹری کن خطوط پہ استوار کرنی ہے, اپنا بزنس کیسے کھڑا کرنا ہے, آپ نے کیسا گھر بنانا ہے. لیکن یہ اس پل کی اپنی ہے. اگر آپ اس کو مسلسل جی رہے ہیں تو یو آر مسنگ لائف. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ پرپس ڈریون لائف کو لائف کہہ رہے ہیں. کبھی آپ نے غور سے دیکھا مقصد آپ کب بناتے ہیں؟ آپ اپنی زندگی کو ذرا غور سے دیکھیے گا. کبھی آپ نے بیٹھ کے مقاصد بنائے ہوں گے, زندگی کے گولز طے کیے ہوں گے, وہ آپ کا وہ دور تھے. خوش آدمی انتہائی ایکسٹیٹک خوشی میں کوئی بندہ ہو, اس تک مقصد کا خیال کہاں آتا ہے؟ خوشی ہونا رہے. آپ کی من پسند جاب لگی اور تازہ تازہ لگی ہے, ابھی کوئی نے اس کے گرد بڑا اسٹرکچر کھڑا نہیں کیا, بڑے خوش ہوتے ہیں. نئی نئی شادی میں آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ نئی نئی کامیابی, ابھی کوئی آپ کی لاٹری نکلا ہے کروڑ روپے کی, تو مقصد بیٹھ کے بنائیں گے. وہی تو آپ کے مقصد تھے کروڑ پتی بننا ہے, وہ تو اچانک سے پورا ہو گیا, حادثاتی طور پہ پورا ہو گیا. مقصد غور کریں آپ, مقصد ہمیشہ آپ ڈپریس حالت میں بناتے ہیں. جب زندگی آپ کو بوجھ لگ رہی ہوتی ہے نا, اس وقت کہتے ہیں میں یہ کروں گا, میں یہاں پہنچ کے دکھاؤں گا, میں کامیاب ہو کے دکھاؤں گا. یہی ہے مقصد. یہ آپ بوجھ تبھی بناتے ہیں جب آپ آلموسٹ ڈپریس ہوتے ہیں, زندگی سے دور ہوتے ہیں. تو مقصد بھی اتنا بڑا ورچو ہے نہیں. اب چونکہ ہمارا مائنڈ اس میڈیم کے علاوہ کسی میڈیم میں کھیل نہیں سکتا, تو وہ تو مقصد بنائے گا. اور آپ چونکہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں اپنے تھاٹ پروسیس کے ساتھ, تھنکنگ مائنڈ از بیسیکلی دا یو, تو اس لیے آپ کو لائف کو بھی کہنا پڑتا ہے لائف پرپس ڈریون لائف. لائف پرپس ڈریون نہیں ہے. پھول کھلا ہے, کیوں کھلا ہے, کیا کہیں گے, کیا مقصد ہے اس کا؟ سر پھول جو ہے اس کے اندر تو وہ چیز نہیں ہے نا جو ایک تھنکنگ اینیمل. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ایکسٹرا پرزا ہے, لیکن وہی ایکسٹرا پرزا ہی آپ نہیں ہو. سوال صرف یہ ہے کہ آپ جب کہتے ہو نا زندگی, تو آپ کہہ رہے ہو مینٹل زندگی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے آپ کی تھنکنگ. ٹھیک ہے, آپ اس ایک پارٹ کو پوری زندگی پر حاوی مت کریں. اگر وہ حاوی کریں گے تو پھر آپ کی زندگی کو پرابلمٹک ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرپس اور زندگی یہ دونوں ایک جگہ پہ کبھی نہیں ہوتی. ایک جگہ پہ ہوں تو پرپس بنائیں کیوں؟ میں کروڑ پتی ہو کر کروڑ پتی ہونے کو مقصد نہیں بنا سکتا, کیونکہ میں آلریڈی ہوں. ٹھیک ہے, ارب پتی بننا ہو تو پھر مقصد بناؤں گا نا. ٹھیک ہے, اب میں ہوں کروڑ پتی ہوں, تو اب مجھے کروڑ پتی کا مقصد, کروڑ پتی بننا میرا مقصد نہیں ہو سکتا. اب آپ میں بھی اس کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں, جسے آپ پرپس ڈریون کہتے ہیں نا, موٹیویشن کہتے ہیں کام کی. آپ کو لگتا ہے کہ مائنڈ یہ منصوبے نہ بنائے تو آپ کہاں جائیں گے؟ سر صاحب دیکھیں, اب چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم دیکھیں, ہر چیز کے پیچھے ایک پرپس ڈریون ہے. پرپس ہے, سپوز یہاں پر ہمارا بیٹھنا, بات چیت کرنا, یہ بھی پرپس ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا موو کرنا کسی نہ کسی پرپس کے ہی وجہ سے ہوتا ہے. تو ہم پرپس کو نگلیکٹ فلی طور پہ نہیں کر سکتے. میں نگلیکٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا, اور دوسری بات یہ کہ میں یہاں کسی مقصد سے نہیں بیٹھا. اگر کوئی بھی یہ تاثر لے رہا ہے کہ میں لوگوں کی زندگی کو بدل دینا چاہتا ہوں, تو وہ ان اٹ سیلف غلط مس پرسیپشن ہے اس کی. میں کسی کی زندگی کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا, اور یہ میرا مقصد نہیں ہے. میں کر رہا ہوں کیونکہ میں یہی کر سکتا ہوں, ایز سمپل ایز اٹ از. پھول کھلتا ہے, وہ کھیل کے خوشبو بکھیر سکتا ہے,
कांटा उगता है वो किसी को चुभने के लिए, वो सिक्योरिटी के लिए, जिस भी पर्पस के लिए वो अपना काम। जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने का मकसद है ये आपकी फिजिकल नीड है, ये आपकी मेंटल नीड नहीं है। आप इसको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। मकासद जो है हमें डायरेक्शन ऑफ लाइफ देते हैं। इसको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। मुझे भूख लगी, मुझे 2 रोटियां चाहिए, सालन चाहिए, ये मेरी फिजिकल नीड। ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ मेंटल नीड, ये कितनी दूर तक जाती है। मैं साल का राशन जमा करता हूँ, मैं बैंक में करोड़ों रुपए रखना चाहता हूँ कि आगे जब भी मुझे भूख लगे ना, मुझे मसला ना हो। ये वो खेल है जो आप खेलते रह सकते हैं। उसको खेल के तौर पर खेलने में कोई हर्ज नहीं।